اس وقت کچھ حلقوں میں یہ رائے دی جا رہی ہے کہ جہاز کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے اس راکٹ سے گرایا گیا۔ یہ روسی ساختہ بیوک میزائل ہے جو اس خطے میں موجود ان ہتھیاروں میں سے ایک ہے جو 30,000 فٹ کی اونچائی تک وار کر سکتا ہے۔ لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ میزائل کا ایک تربیت یافتہ آپریٹر بآسانی ایک مسافر بردار طیارے کو پہچان سکتا ہے۔ میرے خیال میں روسی فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا روسی فوج نے یہ ہتھیار غلط لوگوں کو دے دیے ہیں جنہیں اتنا پتہ ہے کہ اسے چلانا کیسے ہے مگر یہ اندازہ نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جہاز ایک جنگ زدہ علاقے کے اوپر سے کیوں گزرا؟ صرف چند روز پہلے فوجی جہازوں پر حملوں کے بعد یوکرین کے حکام نے علاقے سے جہازوں کے گزرنے پر پابندی لگائی تھی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ پابندی 31,000 فٹ کی بلندی سے نیچے جہاز اڑانے پر تھی۔ گرنے والا جہاز 33,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا جو پابندی کی حد سے باہر تھا۔ نہ صرف اتنی اونچائی پر جہاز کو محفوظ سمجھا جا رہا تھا بلکہ دوسری ایئر لائنز بھی یہی فضائی راستہ استعمال کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایسے راستے کا انتخاب کیا تھا جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ یہ ایک عام بات ہے کیونکہ صارفین کم سے کم خرچ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری ایئر لائنز بھی عموماً یہی پالیسی اختیار کرتی ہیں۔ فی الحال ساری بڑی ایئر لائنز مشرقی یوکرین کے اوپر سے پرواز نہیں کریں گی۔ جہاں تک ملیشیا ایئر لائنز کا تعلق ہے، 6 ماہ کے اندر 2 بڑے سانحوں نے کمپنی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ فی الحال سوالات زیادہ ہیں اور جوابات کم۔ اب فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر سے ملنے والی معلومات ہی جہاز گرنے کی وجوہات پر مزید روشنی ڈالے گی۔ خالد کرامت، BBC نیوز۔